الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ وما تنفقوا من خير، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو، من خیر فلأنفسکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جب تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید رکھا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تعرفهم بسیماہم، تعرفهم اس لیے ناواقف آدمی، لا یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے، اور تعرفهم بسیماہم، اور تم ان کی چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو، جو لوگ اپنے مال کو دن رات خاموشی سے بھی خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، خاموشی سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اس کا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے، طلب علم کی وجہ سے کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال نہیں تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے، اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔